یمن کے علاقے صبا میں رہنے والی ایک عورت جو کہ ایک ملکہ تھی، سورج کی ہی پوجا کرتی تھی اور اپنی قوم سے بھی سورج کی ہی پوجا کرواتی تھی۔ یہ قوم چڑھتے سورج کو پوجتی اور اسی کو اپنا خدا مانتی تھی۔ یہ دور وہ دور تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دور میں اپنی شان و شوکت کے ساتھ حکمرانی کرتے تھے۔ شام سے مغرب تک بہت سارے علاقے ایسے تھے جن میں حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جگہ اپنی حکمرانی کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ صرف انسانوں بلکہ جنات، پرندوں اور جانوروں پر بھی حکمرانی حاصل تھی۔ یہ وہ دور تھا کہ جس میں ایک ملکہ نامی بلقیس جو کہ یمن کے قریب ایک علاقہ صبا تھا جہاں پہ رہتی تھی، اور اس قوم کو بھی صباحی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ قوم جو تھی سورج کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس چیز کا علم ہوا تو انہوں نے اس کو ایک خط لکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک چہیتا پرندہ تھا جس کا نام ہدہد تھا۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت ہی عزیز تھا۔ ایک دن مجلس بٹھائی گئی تو سارے جنات، جن پرند اس میں آئے، لیکن ہدہد اس میں نہ آ سکا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدہد کی غیر حاضری اگر کسی بلا وجہ ہے تو اسے سزا ملے گی، برحق اسے سزا مل جائے گی، یا تو وہ ذبح ہوگا یا سخت سزا ملے گی۔ اتنی ہی دیر میں ہدہد ادھر سے اڑتا ہوا آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بولا کہ آج تک آپ کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتا کہ اس دنیا میں ایک قوم ایسی بھی واقع ہے جو کہ سورج کی پوجا کرتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس نے اس ملکہ کے بارے میں سارا کچھ بتایا کہ یہ ملکہ بلقیس سورج کی پوجا کرتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بولا کہ چل ٹھیک ہے، میں تیری بات پہ یقین کر لیتا ہوں، لیکن تو نے یہ خط جو ہے لے جا کر بلقیس کو دینا ہے تاکہ تیری سچائی کا ہمیں علم ہو سکے۔ ہدہد نے وہ خط لیا اور لے جا کر بلقیس کی گود میں پھینک دیا۔ بلقیس نے یہ خط پڑھا اور پڑھ کر سب کو سنایا۔ اس طرح ہدہد کی ایمانداری تو سامنے آ ہی گئی۔ اس خط میں لکھا ہوا ہے: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان بن داؤد کی جانب سے ملکہ بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی کوشش نہ کرے، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ نے یہ خط پڑھ کر جب سب کو سنایا تو کہنے لگی: اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ تو وہاں کے معززین نے بولا کہ ہم لوگ تو بہت بڑے طاقتور اور جنگجو ہیں، ہم ان کا مقابلہ کر لیں گے۔ لیکن ملکہ نے اپنی دانش مندی سے مظاہرہ کرتے ہوئے بولا کہ میں ان کو سونے، چاندی اور ہیرے کے زیورات بھیجوں گی اور چند کنیزیں بھیجوں گی۔ اگر تو انہوں نے قبول کر لی تو یہ بادشاہ ہے، اگر قبول نہ کی تو یہ ایک پیغمبر ہے۔ اگر یہ پیغمبر ہے تو میں ان کی پیروی کروں گی اور اطاعت گزار ہو جاؤں گی۔ ملکہ کی یہ ساری بات ہدہد بیٹھا سن رہا تھا۔ ہدہد نے یہ سارا معاملہ ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا۔ سننے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا اور پیش ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کا سارا واقعہ بتایا کہ اس نے یہ کچھ بولا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات پر عمل درآمد کرتے ہوئے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ ابھی کے ابھی میرے محل کو سجا دو چاندی اور سونے سے، اور ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ سارے محل کو چاندی سونے سے سجا دیا۔ راستے پر ہاتھی اور بڑے بڑے جانور بلقیس کے لوگوں نے آ کر اسے سارا ماجرا سنایا تو ملکہ بلقیس سمجھ گئی کہ یہ ایک بادشاہ نہیں، یہ ایک پیغمبر ہے، تو میں اب اس کی پیروی کروں گی۔ ملکہ بلقیس نے درباریوں کو حکم دیا کہ میرے جانے کے لیے تیاری کی جائے، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب جاؤں گی۔ اب سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا: اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ ایک جن جس کا نام دیو ہیکل تھا کہنے لگا کہ میں بہت طاقتور ہوں، میں اس کو ایمانداری سے اٹھا لاؤں گا۔ پھر ایک اور شخص
جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کہنے لگا میں یہ تخت آپ کو آپ کی نگاہ لٹانے سے پہلے ہی لا دیتا ہوں۔ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے لیے اپنے لیے مفید ہے، اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار اس کے شکر سے بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ ہے۔ پھر درباریوں سے کہا، اس تخت کا حلیہ تبدیل کر دو، ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا وہ صحیح بات تک پہنچی ہے یا ان لوگوں سے ہے جو راہ راست پر نہیں آ سکے۔ پھر جب ملکہ متیع ہو کر آ گئی تو سلیمان نے اس سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اس طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے اور ہمیں اس سے پہلے ہی حقیقت حال معلوم ہو گئی تھی اور ہم فرما بردار ہو گئے تھے۔ ملکہ کو ایمان لانے سے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس ملکہ سے کہا گیا کہ محل میں چلو، جب اس نے دیکھا تو سمجھی یہ پانی کا ایک حوض ہے، چنانچہ اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان نے کہا، یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب وہ بول اٹھی، اے میرے پروردگار، سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی ہے۔